اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 233 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو، تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ دیکھیں گزشتہ آیات میں، خاص طور پر آیت نمبر 229 میں عورتوں کی عدت کا ہم نے پڑھا، اور طلاق کے مسائل اور پھر طلاق کی عدت کے بارے میں پڑھا۔ پھر گزشتہ آیت میں ہم نے مدت رضاعت کے بارے میں پڑھا۔ اس آیت میں جو ایسی ازواج جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، ایسی بیویاں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، ان کی عدت کے بارے میں کہا گیا، یعنی جو بیوہ ہو جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہے، اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور کیا ہے کہ تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں، یعنی جو بیوہ ہو جائے، ایسے شخص کی جو فوت ہو جائے اور اس کی جو بیوہ ہے، تو کہا گیا کہ وہ اپنی عدت پوری کریں 4 ماہ اور 10 دن۔ اور یہ صورت بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ عورت کی، اگر عورت حمل سے ہے تو اس صورت میں بچے کی پیدائش تک وہ عدت میں رہے گی، اس کی عدت پوری کرنا بچے کی پیدائش تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حمل سے نہیں ہے تو اس صورت میں وہ 4 ماہ اور 10 دن اپنی عدت کو پورا کرے۔ پھر آیت میں یہ چیز کو بیان کیا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر ایسی عورتیں جن کے شوہر وفات پا جاتے ہیں وہ عدت کے اندر نکاح کریں یا نکاح کی تیاری ہی کریں، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، عدت کے دوران ہی، یا خاوند کے گھر سے نکل کر آزاد پھریں یا عدت میں سوگ نہ کریں، اور ضروری ہے کہ اگر وہ ایسے کی حرکتیں کر رہی ہیں تو خاوند کے جو وارث ہیں وہ، یا ایسے لوگ اسلامی حکام جو کہ قادر بھی ہیں کہ ان کو روکا جا سکے، وہ اس چیز پر قادر ہیں کہ روک لیں لیکن عورت کو پھر بھی نہ روکیں، تو ایسے اس صورت میں وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اس آیت میں ان کو بھی سمجھایا گیا کہ جو عورتوں کے والی وارث ہیں کہ اگر وہ عدت کے دوران اس طرح کی کوئی حرکت کریں تو پھر ان کو روکنا تم لوگوں پر لازم ہے۔ یاد رہے کہ جو شوہر کی وفات یا طلاق بائن، اس کی عدت گزارنے جو عورت ہے وہ دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی اور نہ ہی بناؤ سنگار کر سکتی ہے، چاہے وہ زیور سے کرے یا اچھے ریشمی اور رنگین کپڑے پہن لے یا خوشبو لگا لے یا تیل یا مہندی وغیرہ والی ایسی چیزیں جو اس کی زینت کو نکھاریں، یہ سب اسے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی عورت کی عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے، عورت ہے وہ اپنی عدت کی پابندیاں پوری نہیں کرتی، تو اس صورت میں جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ عورت کو روکے بھی، اور اگر وہ نہیں روکے گا، یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی عورت کے ساتھ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو اس کو زینت کرنا اور سنگار کرنا مستحب ہے، کیونکہ ابھی اس کی طلاق وہ والی واقع نہیں، کیونکہ وہ نکاح سے نکل گئی، اس لیے اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وفات کی جو عدت گزارنا وہ بیوی پر لازم و ملزم ہے، جیسے کہ ہم نے طلاق کی عدت کے بارے میں پڑھا نا کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو اس صورت میں وہ بے شک عدت نہ گزارے، لیکن بہرحال جو بیوہ ہے وہ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھی ہے، عورت کی بھی رخصتی نہیں ہوئی یا ہو چکی ہے،
نابالغ ہے ابھی، ہر صورت میں اس پر عدت گزارنا لازم ہے اور وہ عدت گزارے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھی جائے کہ شوہر کے سوا کسی اور بھی قرابت دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ عورت کو صرف جس چیز کے سوگ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے اپنے شوہر کی وفات ہے، نہ کہ کسی بھی اور غم میں اس طرح سوگ منانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میت پر پیٹنا یا نوحے وغیرہ کرنا بھی حرام ہوا۔ ایسے بے صبری کے الفاظ بولنا جو کہ نعوذ باللہ بعض اوقات ہم حالت کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے الفاظ ناشکری کے اور بے صبری کے زبان سے نکالتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ان سے حتی الامکان بچا جائے۔ بہرحال ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ عورت ہی کو کیوں حکم دیا گیا سوگ کرنے کا اور غم کرنے کا؟ تو دیکھیں اس کا ایک یہ بھی آنسر ہے، ایک یہ بھی جواب ہوتا ہے کہ نعمت الہی جب ملتی ہے تو انسان شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا عبادت ہے۔ تو ایسی جب نعمت الہی چھن جاتی ہے تو اس پر افسوس اور غم بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ 2 لوگوں کا آپس میں نکاح کرنا نعمت الہی ہے، اور جب اس سے محروم ہو جائے تو پھر اس پر غم کا حکم دیا گیا، کیونکہ اب نکاح باقی نہیں رہا۔ جیسے یہ بہت سے لوگوں سے ثابت ہے، بہت سے انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے، کہ جو نماز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی تھی، وہ بہت روئے تھے اس پہ۔ تو نیک لوگ نیکی چھوٹ جانے پر بھی روتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ اس چیز کا حکم اس آیت سے اس سینس میں سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نیکی کا کام چھوٹ رہا ہے تو اس پہ غم کرنا چاہیے، اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کا افسوس کرنا چاہیے کہ یہ کام ہم سے کیوں رہ گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ضرور اس کام میں پارٹیسپیٹ کریں گے، حصہ لیں گے۔ ہاں جو فرض چھوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی قضا بھی لازم آتی ہے۔ تو بہرحال آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس میں سے، والی سے مراد کیا ہے؟ ولی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو عورت کا سرپرست ہے، تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں۔ یعنی بالغہ عورت کو اجازت ہے، یعنی وہ خود مختار ہے اپنے نکاح کے بارے میں، اس کے لیے ولی کی شرط لازم بھی نہیں ہے۔ تو بالغہ عورت کو حکم تو دیا گیا کہ وہ اپنے نکاح کے معاملات، اپنا فیصلہ جو ہے نکاح کا وہ کس سے کرنا چاہتی ہے، اس کی رضامندی ہے یا نہیں ہے وغیرہ، اس میں وہ خود مختار ہے، وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کی اجازت ہی سے یہ معاملہ طے پائے، یعنی وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن البتہ بہرحال مشورے پر چلنا بہرحال بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی اپنے والدین کے مشورے سے، اپنے جو ان کے عورت کے ولی ہیں ان کے مشورے سے، خواہ وہ بڑے بہن بھائی ہیں، خواہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں اور قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو جس طرح کہہ رہے ہیں سوچیں سمجھیں، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کہہ رہے ہیں تو پھر غور و فکر کے بعد ہی یہ اتنا بڑا ڈیسیجن لیں زندگی کا اور نکاح کریں۔ کیونکہ آیت کے آخری حصے میں معلوم ہو رہا ہے ترجمہ سے صاف کہ جو عورتیں اپنے معاملہ میں شریعت کے مطابق کر لیں، یعنی اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو اس شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جو کر رہی ہیں ان کو کرنے دیا جائے، اور ان کے ولیوں پہ کسی بھی قسم کا حرج نہیں ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اللہ تمام کام دیکھ رہا اور تمام کام جانتا ہے، تمام نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو صاف رکھو، اور جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جن باتوں کے احکامات، جون سے احکامات قرآن مجید میں نازل کیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔